السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 307۔ سورت مریم، آیات ہیں 026 سے لے کر 038 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ دیکھیں تجوید کے تعلق سے کرری عینا ہے نا، اور کل یعنی ایک میل کے لیے، فیمیل کے لیے کلی، وشربی، قری، یہ سب فیمیل کے سیغے ہیں۔ فقولی، دیکھیے آگے فقولی، تو حکم ہو رہا ہے مریم علیہ السلام کو کہ کھاؤ پیو، اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کرو۔ تو یہ گزشتہ صفحے سے جڑ جائیے، چشمہ نکلا تھا اور کھجور کے تنے کو ہلایا تھا۔ اب اگر تو آدمی میں سے بشر کسی آدمی کو دیکھے تو یوں گویا ہونا، تو ظاہر ہے کہ وہ پوچھیں گے نا، کیونکہ بغیر شادی کے جب بچہ دیکھیں گے تو انہیں کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اب روزے کی تفصیل، ہرگز لن کے معنی بات نہیں کروں گی کسی آدمی سے، انسیہ۔ تو یہ تعلیمات ملی۔ اب وہ اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں، چونکہ اب آنا ہے نا، بچے کی پرورش کرنا ہے۔ اور انہیں یقین تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے القاء کر دیے تھے، اس وجہ سے وہ چل پڑی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ آئی بھی، بچے کو لے کر آئی اپنی قوم کے پاس۔ کیسے آئی؟ اٹھائی ہوئی۔ تو دیکھا قوم نے، بولے کہ اے مریم تو نے تو بہت ہی بری حرکت کی، بڑی حرکت کی، شیئا فریا۔ جی جی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سنیے کیا کہتے ہیں، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے تو نے غضب کی حرکت کی، فریہ، شیئا فریہ۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ دیکھیں ابو کی یہ فیمیل کے لیے، امو کی فیمیل کے لیے، اے ہارون کی بہن۔ اب ہارون کی بہن کا مطلب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تک وہاں تک نہ جائیں، چونکہ نبیوں کے نام رکھتے تھے، اس کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ، تو اس کا واسطہ دے کر، اور وہ نیک بخت تھا کہ تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں اس کے باپ کا نام جو منت مانی تھی، وقالت امرأۃ عمران۔ جی، سورہ آل عمران کی 35 نمبر آیت پر یہ ذکر ہے۔ ان کی ماں کا انہوں نے بھی ایسی نظر مانی تھی، تو وہ نیک اور پارسا لوگ تھے، تو وہ اشارہ کرتی ہیں، چونکہ بات کرنے کا تو روزہ رکھے ہیں نا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ انہوں نے جب یوں کہا کہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو اشارہ کی بچے کی طرف، یعنی عیسی ابن مریم کی طرف۔ تو بولے کہ ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو گہوارے میں ہے، مہد کے معنی فارسی میں اور اردو میں گود۔ تو عیسی ابن مریم ہی گویا ہوئے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ معجزہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دیکھیں آتانی، آتانی یعنی مجھے دیا، آتانی نہیں پڑھنا،
تو بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ مزید وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے بابرکت بنایا جہاں میں ہوں رہوں، اور مجھے حکم دیا، اوصا کے معنی وصیت کیا، حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، دیکھیں خیال رکھنا، بِوَالِدَتِي گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، برم تو وہاں والدتی نہیں ہے بلکہ والدی ہی، تو اس کا خیال رکھنا۔ تو یہاں والدتی کیوں؟ تو ساتھ میں رہیے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار، والدہ، اور مجھے بدبخت، یعنی جبار کے معنی سرکش، شقیہ، بدبخت نہیں بنایا۔ اب جانتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھی، اس لیے انہوں نے ان کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اور یہاں پر عیسی ابن مریم، تو اشارہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ بغیر ماں باپ کے، حوا علیہ السلام کی بغیر ماں کے، تو عیسی ابن مریم کی بغیر باپ کے، اور باقی نارمل ماں باپ کے ملاج پہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ والدہ، والسلام علی یوم ولدت، دیکھیں یوم ولدت نہیں پڑھنا، دال کا تامید گام، یوم ولدت، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلام کیوں مجھ پر جس وقت میں پیدا ہوا اور میں جب مروں گا اور جب مجھے اٹھایا جائے گا۔ ابھی اموت ویوم ابعث حیا، ظاہر ہے کہ موت تو طاری ہونے والی ہے جی، اور پھر اٹھائے جانے والے ہیں وہ بھی۔ اس وقت تو اٹھائے گئے ہیں وہ دوسری نوعیت کے، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ اب ہم تعلیم کی وجہ سے رکتے ہیں، ذالک یہ یعنی کیا؟ عیسی ابن مریم کے بارے میں جو بتایا گیا، جی ہاں یہ عیسی ابن مریم ہے، صحیح بات ہے، حق، سچی پکی، اس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بیان کر رہے تھے عیسی ابن مریم گویا تھے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا کہ یہ ہیں عیسی ابن مریم، اور پھر مزید کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، ولد کے معنی اولاد کرنا، ہمیشہ پاک ہے وہ، فوراً سبحانہ، ایسے موقع پر آپ غور کریں گے کلام پاک میں فوراً، جیسے ہم کوئی غلط قول نقل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ سمجھو کسی کا غلط قول پیش کرنا ہے کہ فلاں صاحب جو کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، تو نقل تو کرنا ہے سمجھانے کے لیے، تو اسی طریقے سے سبحانہ ہم کہیں کہ وہ پاک ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اولاد کا تقاضا کرنا ضرورت کے تحت ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے یا ہماری وراثت کا مالک بنے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ پھر دوبارہ گویا ہوئے کہ میرا رب تو اللہ، تمہارا بھی، اس لیے اسی کی پرستش کرو، یہ ہے صحیح راستہ، سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ اختلاف کر گئے لوگ آپس میں، ہلاکت ہے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ مشہد
حاضر ہونا، بڑے دن کے دن حاضر ہونے سے. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. یہ دوبارہ آ رہا ہے اسمی، یعنی تعجب کے وقت. کیا ہی سننے والا ہے انہیں، کیا ہی دیکھنے والا ہے انہیں جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. وہ کون؟ اللہ. لیکن ظالم لوگ آج کس میں؟ سری گمراہی میں رہیں گے، واضح گمراہی میں رہیں گے. اب یہاں جو آپ کو بیان کرنا ہے کہ پہلی آیت میں نذرت للرحمن، نظر مانی، ہم اردو میں اسے منت ماننا کہتے ہیں، اور یہ ہم نے عنوان میں اوپر لکھ دیا ہے. تو منت ماننے کی تعریف کیا ہے؟ منت کے معنی ہے کسی شرط پر کوئی عبادت اپنے اوپر اپنے ذمے لے لینا، اسے کہتے ہیں منت اور نظر. تو انہوں نے نظر مانی کہ بھائی میں بات نہیں کروں گی، اور یہ اللہ کے حکم سے کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے اتنی نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا. اور یہ قرآن شریف کا ہم نے حوالہ دیا ہے، آل عمران کی 35 نمبر آیت ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہی نظر مانی تھی. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ. محررہ کے معنی کیا؟ تیرے نام آزاد. تو اس وقت یہ دستور تھا اس شریعت میں کہ اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیتے تھے. تو اس نے یہ نیت مانی، کس نے؟ مریم علیہ السلام کی والدہ نے. تو اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے. تو آج اتنا ہی. بہرحال قصہ تو دلچسپ ہے کلام پاک کا، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے، اور تھوڑے تھوڑے قوانین تاکہ بوجھ نہ ہو. چونکہ کچھ لوگ مبتدی بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو مہارت رکھنے والے ہیں ایسے بھی سنتے ہیں، تو ان کے لیے تجدید ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گا، رینیول ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ہم پھر کل حاضر ہوں گے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی دعا میں یاد رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.